پیغمبروں کی سرزمین فلسطین، بے کس اور بے بس، انسانوں کے لہو سے رنگین ہے۔ مسجد اقصیٰ میں 27 رمضان المبارک کی رات نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ غزہ میں آگ اور بارود کی بارش برسائی جا رہی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے مکان ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں، جن کے نیچے سے پھول جیسے بچوں کے لاشیں نکالے جا رہے ہیں۔ ایسی بربریت کہ مظلوموں کی آہوزاری سے زمین کانپ اٹھے اور آسمان لرز جائیں۔ ملبے کے ڈھیر پر کھڑی 10 سالہ فلسطینی بچی دنیا کے 7 ارب انسانوں سے مخاطب ہے کہ میں اس ملبے کو دیکھ کر سوائے چیخنے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم بچوں کو قتل کرنے کے لیے میزائل اور راکٹ مارے جاتے ہیں، آخر کیوں؟ میرے والدین بتاتے ہیں کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ فلسطین کی مظلوم بیٹی کی 30 سیکنڈ کی گفتگو کی دنیا بھر کے ایوانوں میں بازگشت سنائی دے رہی ہے، مگر اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے گا کہ دنیا کا ضمیر مر چکا ہے۔ مسلمان نسلوں اور فرقوں میں تقسیم ہو کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں اور دنیا کے چودھری ظالموں کی پشت پر کھڑے ہیں۔ فلسطینی بچی کے سوالوں کا جواب دانائے راز آج سے 100 سال پہلے دے چکے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں کے اندر حریت اور اسلامی اخوت کا جذبہ اور شعلہ سرد ہو چکا ہے۔ انہیں عظمتوں اور رفتوں سے ہمکنار کرنے والی عشق کی آگ بجھ چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جب یہودی ابھی بااثر نہیں تھے اور یورپ اور امریکہ میں سیاسی اور مالی اداروں اور میڈیا ہاؤسز پر قابض نہیں ہوئے تھے، مگر اقبال نے بھانپ لیا تھا۔ اس لیے اس وقت فلسطینی مسلمانوں کو کہا تھا کہ مغربی طاقتوں اور ان کے ذیلی اداروں سے خیر کی توقع مت رکھو۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ تیرا علاج جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجۂ یہود میں ہے۔ اسکرینوں پر ابھرنے والے منظر نامے دیکھ کر کوئی انسان نہیں جس کی آنکھیں نمناک نہ ہو جاتی ہوں۔ اس موقع پر پھر دانائے راز یاد آتے ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر اسرائیلی دعوے کے پرخچے اڑا دیے تھے، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ عینی شاہدوں نے لکھا ہے کہ آج سے قریباً 100 سال پہلے جب دنیا اسلام کے مفکر اعظم ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اپنی طویل نظم خضر راہ سنا رہے تھے، جس میں شاعر خود علامہ اقبال حضرت خضر سے ان سوالوں کے جواب پوچھتے ہیں جو اس وقت دنیا بھر کے محکوم مسلمانوں کے ذہنوں میں کلبلاتے تھے۔ نظم میں حضرت خضر تمام الجھنوں کے جواب دیتے ہیں اور زندگی، سلطنت، سرمایہ و محنت اور دنیا اسلام کے عنوانات اور فلسفہ حیات، اقتصادیات اور عالمی سیاست کے رموز بتانے کے بعد مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یہ سب کچھ اقبال کی فکر رسا سے تخلیق ہوا، اس لیے ہر مصرع بے مثال اور ہر شعر لازوال ہے۔ اور آج کے حالات کے عین مطابق بہت سو نے لکھا ہے کہ مظلوم اور محکوم مسلمان کے زوال کا نوحہ پڑھتے ہوئے علامہ اقبال کی زبان سے یہ شعر نکلے تو ہزاروں کا مجمع زار و کتار رونے لگا۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اور جب یہ مصرع ادا ہوا، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، تو علامہ اقبال کئی منٹوں تک اپنے آنسو بھی پوچھتے رہے۔ اقبال چونکہ شاعر امید تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے مرثیے تو لکھے، مگر ساتھ امید اور حوصلہ بھی دیا اور روشن مستقبل کی نوید بھی سنائی۔
اسی نظم میں اقبال نے حضرت خضر کی زبان سے مسلمانوں کو اسلاف کا قلب و جگر ڈھونڈ کر لانے، یعنی وہ جذبے پیدا کرنے اور نیل کے ساحل سے کاشغر تک متحد ہو جانے کی تلقین کی، مگر ہم نے ان کی کسی ہدایت پر عمل نہیں کیا، اس لیے خاک راہ گزر ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کو بھلا کر ہماری بقا ہی ممکن نہیں، کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، مگر الاقصیٰ توحید کا دوسرا بڑا مرکز جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ رہا ہے اور پیغمبروں کی سرزمین فلسطین، ہمارا اس سے بہت گہرا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ نہ عربوں کی فرمائش پر استوار ہوا ہے اور نہ ہی یہ عرب ملکوں کی تبدیل شدہ پالیسیوں سے کمزور ہو سکتا ہے۔ موجودہ مسلم قیادت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں بانی پاکستان کا موقف بڑا واضح اور سخت تھا۔ قائد نے فروری 1946 میں نیو یارک ٹائمز کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ صحافی نے جب قائد سے گو ٹو اینی لینتھ کی وضاحت پوچھی تو غیر مبہم انداز میں جواب دیا کہ ہم جو بھی کر سکیں۔ پھر مختصر توقف کے بعد فرمایا وائلنس اف اینی نیسیسری، یعنی ضرورت پڑنے پر ہم فوجی طاقت کا بھی استعمال کریں گے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، مگر اقبال مسلمانوں کو اپنے ضعف اور کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے علم اور تحقیق کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ کبھی دل گرفتگی میں کہا کہ لے گئے تسلیط کے فرزند میراث خلیل، خشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، اور کبھی ناراضگی میں مسلمان اساتذہ اور طلبہ سے یہ پوچھتے رہے کہ کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و ماء و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ امریکہ اور یورپ کے سینکڑوں شہروں میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑے جلوس نکلے ہیں، لیکن پاکستان کے مسلمان خدا سے ابابیلیں بھیجنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ترک لیڈر نجم اربکان نے کہا تھا اب اگر ابابیلیں آئیں گی تو وہ اپنے کنکر یہودیوں پر نہیں مسلمانوں پر گرائیں گی۔ آئنسٹائن درست کہہ گیا کہ ظلم ظالم کی طاقت سے نہیں، اکثریت کی خاموشی سے قائم رہتا ہے۔ آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے ملبے پر کھڑی ایک اور فلسطینی خاتون کی آواز ضمیر کو کچوکے لگا رہی ہے، میں فلسطین کی رہائشی ہوں، مگر میں اس دنیا کی بھی تو شہری ہوں۔ کیا ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں؟ میرے 3 معصوم اور بے گناہ بچوں کا کیا قصور تھا کہ ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا؟ کیا دنیا کی کسی حصے میں ایسے انسان ہیں جو ہم مظلوموں کو انصاف دے سکیں؟